جی شیاطین مغلول ہو جاتے ہیں، یہ روایت ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا ایک فرمان جو ہے وہ آپ کے پیش نظر رہے کہ جو بڑا دشمن جو قرار دیتے تھے اللہ کے رسول، وہ آپ کا جو ذاتی نفس ہے، جو خواہش ہے، اس کو کیا بڑا دشمن قرار دیتے تھے کہ یہ جو ہے وہ آپ کا بڑا دشمن ہے، اس سے اگر لڑو گے تو یہ بڑا جہاد ہے، یہ جہاد اکبر ہے، شیطان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں کہ نہیں، انسان کو حیثیت تو گمراہ ہے۔ کرنے میں، دیکھیں میں بیان کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں اگر دیکھیں کہ ہم شیطان کے گمراہ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، اور جو نفس ہمارا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ شیطان کے گمراہ کرنے کا جو شیطان قرآن کی مجید نے حیثیت کو طریقہ کم کر بیان دیا کیا، ہاشمی صاحب آپ نے۔ اللہ کے رسول نے کم کیا ہے، ابھی آپ سنیں تو صحیح، مجھے میں پوری بات کرنے قرآن دیں۔ نے اسے انسان کا کھلا دشمن قرار دیا ہے اور اس سے کھلا بچنے دشمن کی کیا، تاکید آدھا کی نہیں ہے۔ کہا، آدھا دو کا نفسوں کا بین جنبئی، بڑا دشمن تو کون وہ ہے سب سے بڑا؟ نفس کو ابھارنے والا کون ہے؟ دعوت دینے والا شیطان ہے۔ اگر شیطان نہ بھی ہو اختیار تو آپ نفس کے پاس ہے پاس نا؟ اپنی پاور ہے، اپنی پاور ہے، نہیں، نفس کے اختیار پاس آپ کے اپنی پاس ہے، مستقل حیثیت ہے۔ لیکن ابھارنے والا کون ہے؟ دعوت دینے والا کون ہے؟ جی آپ سن لیجئے، مجھے سن لیجئے، تھوڑا سا سن لیجئے، ہوں ٹھیک ہے۔ وَيُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، یہ جو وسوسہ ڈالنا ہے یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ وسوسہ کے بعد جو ہے وہ امر کا مرحلہ آتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ حکم دے کہ تم یہ کام کرو، اور وہ بھی اس امر میں بھی عامر اس میں فاعل بنائیں، اس کا پھر کیا بنائیں؟ مبالغہ بنائیں، اور پھر مبالغہ کے اوپر کیا ہے؟ گول تا لگا دیں، اس کا بھی مبالغہ بنائیں، امارہ کیا کہہ دیں کہ بار بار حکم دینا، وہ کس کا کام ہو گیا؟ نفس کا کام ہو گیا۔ ان نفس الامارۃ بالسوء، شیطان کا کام کیا ہوا؟ فقط دل میں خیال ڈال دینا، وسوسہ ڈال دینا کہ بھئی یہ الٹا کام کرو۔ نفس کا کام کیا ہوا؟ حکم دینا، مزید حکم دینا، مزید حکم دینا، اور اس کی کیا تاکید کرنا۔ تو جو چار مرحلے تاکید کے آ رہے ہیں وہ آپ کے نفس کے ہیں، شیطان نے تو دل میں خیال ڈال کے چھوڑ دیا، باقی نفس آگے ساری کیا گیم کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا یہ جو بڑا دشمن ہے وہ یہ نفس ہے۔ چلیں شیطان نے تھوڑا وسوسہ ڈال دیا، شیطان ابھی مغلول ہو گیا، ماہ رمضان میں قیدی ہو گیا، لیکن نفس کے پاس تو یہ طاقت موجود ہے، وہ تو بس کیا ہے، آپ کو حکم دے رہا ہے، وسوسہ نہیں ڈال رہا، باقاعدہ آپ کو پلان کر کے دے رہا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اور یوں کر کے کرو، یوں کر کے کرو، پورا آپ کو سکھا رہا ہے کہ یوں کر کے کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ نفس امارہ ہے، نفس امارہ کی پاور کیا ہے؟ بہت بلند ہے۔ اسی وجہ سے جب اصحاب جو ہے وہ لڑ کے آتے تھے جنگوں سے، تو اللہ کے رسول کیا فرماتے تھے کہ یہ تو تھوڑا سا تم نے جہاد کر لیا، چھوٹا جہاد کر لیا، بڑا جہاد تو اس سے بڑا باقی ہے، جو جہاد اکبر ہے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ تم نے شیطان سے ابھی لڑنا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ تمہیں اپنے نفس سے لڑنا ہے، جو تمہارے اندر ہے، وہ جو تمہارے اندر اللہ نے رکھی ہے یہ قوت، تمہیں آزمانے کے لیے پھر تمہیں کیا اختیار دے دیا گیا۔ تو لہٰذا شیطان بند ہو جائے، کھلا ہو، ٹھیک ہے، یہ زیادہ ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن ہے پھر بھی کھلم کھلا دشمن ٹینشن ہے، بڑی جو اس سے زیادہ جو ٹینشن ہے وہ اس سے بڑے دشمن کی ہے۔ اس سے بڑا دشمن کیا ہے؟ انسان کی اپنی خواہش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی نیت ہی ٹیڑھی ہو نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ یہی بات ہے کہ انسان کے جب اندر خواہش کو انسان کنٹرول نہیں کر رہا تو شیطان کے اوپر کیا ساری چیزیں ڈال دی جاتی ہیں۔ شیطان کا کام وسوسہ ڈالنا ہے، وہ وسوسہ ڈالے گا، اس کے بعد آپ کا اختیار ہے۔ چلے ماہ رمضان میں شیطان کے پاس یہ پاور بھی ختم ہوگی کہ وہ وسوسہ کیا نہیں ڈالے گا، لیکن نفس امارہ تو ہے، نفس امارہ ہے، وہ آپ کو برائی کا حکم دیتا رہے گا، اس کو تو سنبھالنا ہے۔ جہاد اکبر تو پھر بھی کیا اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، بڑی لڑائی تو ابھی بھی ہونی ہے، بڑا دشمن تو اب بھی آزاد ہے۔ تو چھوٹے دشمن کو ماہ رمضان میں کیا ہے؟ باندھ دیا جاتا ہے، اور جو بڑا دشمن ہے وہ قبر تک کیا کھلا رہتا ہے، حتیٰ کہ موت کے ٹائم پہ بھی کیا کھلا رہتا ہے، انسان کو ہمیشہ کیا گمراہ کرتا رہتا ہے۔